بے روزگاری کا درد ایک ایسا زخم ہے جو صرف اس شخص کو محسوس ہوتا ہے جو اس کی آگ میں جلتا ہے۔ جب گھر میں کمانے والا کوئی نہ ہو، جب ماں کی آنکھوں میں فکر کی لکیریں گہری ہوتی جائیں، جب باپ کا ماتھا شرم سے جھک جائے، جب بیوی کے جھوٹے تسلی دینے والے جملے بھی دل پر چھری کی طرح چلتے ہوں، اور جب بچے اسکول کی فیس کے لیے آنکھیں بچا بچا کر دیکھیں، تو پھر یہ دنیا بہت چھوٹی اور بہت بڑی دونوں لگتی ہے۔ چھوٹی اس لیے کہ ہر طرف بند دروازے نظر آتے ہیں، اور بڑی اس لیے کہ ہر طرف بے رحم لوگ ہیں جو مہنگائی اور مقابلے کی اس دوڑ میں آپ کو پیچھے چھوڑ گئے ہیں۔ لیکن میں آج آپ کو ایک ایسا خزانہ بتانے جا رہا ہوں جو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ قریب ہے، ایک ایسا عملی وظیفہ جو نہ صرف آپ کی قسمت کی کنجیاں آپ کے ہاتھ میں دے گا، بلکہ آپ کو ایسی منزل تک لے جائے گا جہاں پہنچ کر آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ سب کیسے ممکن ہوا۔ یہ کوئی جادو نہیں، کوئی جھوٹا وعدہ نہیں، اور نہیں کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو مہنگے پیروں کے سہارے بازاروں میں بھٹکائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ خاص نسخہ ہے جسے اس نے اپنے محبوب بندوں کو سکھایا، اور جسے آج میں آپ کے سامنے ایک مکمل پیکیج کی شکل میں رکھ رہا ہوں۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ یقین رکھیں، اخلاص رکھیں، اور ایک بار اس وظیفے کو اپنی زندگی میں اتار کر دیکھیں۔ میں ضمانت نہیں دیتا، لیکن اللہ کی ذات ضمانت دیتی ہے، اور اس کا وعدہ سچا ہے کہ جو اس کی راہ میں ایک قدم بڑھاتا ہے اس کی طرف سے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اب آئیے اس وظیفے کی طرف جو میں آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھانے جا رہا ہوں، اور اس کی ہر بات کو ایسے انداز میں بیان کروں گا کہ آپ کو عمل کرنے میں کوئی الجھن نہ رہے۔ یہ وظیفہ 3 بنیادی ستونوں پر کھڑا ہے، اور ان تینوں کو بغیر کسی کمی کے پورا کرنا ضروری ہے۔ پہلا ستون ہے درود ابراہیمی، دوسرا ستون ہے اسم مبارک یا مالک کا ورد، اور تیسرا ستون ہے آپ کا یقین اور حضور دل۔ ان تینوں کے امتزاج سے ایک ایسا روحانی کرنٹ پیدا ہوتا ہے جو آسمان سے زمین تک پل باندھ دیتا ہے، اور پھر جو دعا آپ کرتے ہیں وہ عرش الہی تک پہنچتی ہے، اور وہاں سے رزق کے دروازے کھلنے کا حکم آتا ہے۔ اب تفصیل سنیں اور ہر لفظ کو اپنے دل میں اتاریں۔ پہلے آپ درود ابراہیمی پڑھیں، لیکن اسے اول و آخر میں پڑھنا ہے، یعنی شروع میں بھی اور آخر میں بھی۔ درود ابراہیمی وہ دعا ہے جسے اللہ تعالیٰ خود پسند کرتا ہے، اور جس کے پڑھنے پر اس کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ یہ درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جانے والا سب سے افضل درود ہے، اور جب آپ اسے وظیفے کے شروع اور آخر میں پڑھیں گے تو آپ کا عمل سنہری زنجیر کی مانند ہو جائے گا جس کے دونوں سرے اللہ کی رحمت سے جڑے ہوں گے۔ درود ابراہیمی کا متن یہ ہے: اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اسے آپ 3 مرتبہ شروع میں اور 3 مرتبہ آخر میں پڑھیں، یا کم سے کم ایک مرتبہ ضرور پڑھیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ شروع میں 7 مرتبہ اور آخر میں 7 مرتبہ پڑھیں، تاکہ آپ کا وظیفہ مکمل طور پر درود کے نور سے معطر ہو جائے۔ اس کے بعد آپ کو یا مالک کا ورد کرنا ہے، اور یہاں یا مالک کا مطلب ہے اے حقیقی مالک، اے وہ ذات جو تمام دنیا کی بادشاہی کی مالک ہے، اے وہ جو رزق دینے والا اور روزی پھیلانے والا ہے، اے وہ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی کنجی ہے، اور جس کی اجازت کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ آپ کو یہ اسم اے مبارک یا مالک 1100 مرتبہ پڑھنا ہے، اور یہ تعداد کوئی معمولی نہیں ہے، بلکہ یہ وہ عدد ہے جو روحانی حساب میں کمال اور مکمل پن کی علامت رکھتا ہے۔ جب آپ 1100 مرتبہ یا مالک کا ورد کریں گے تو آپ کا دل اللہ کی بزرگی سے لبریز ہو جائے گا۔
اور آپ کا وجود اس حقیقت سے روشناس ہو جائے گا کہ رزق کا مالک صرف وہی ہے، نہ کوئی نوکر، نہ کوئی افسر، نہ کوئی وزیر، نہ کوئی باس، نہ کوئی سیٹھ، بلکہ صرف اللہ۔ اس وظیفے کی سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ اسے خشوع اور خضوع کے ساتھ کریں، ایک ایسے وقت میں جب آپ بالکل تنہا ہوں، جب آپ کا دل پرسکون ہو، جب آپ نے وضو کر لیا ہو، اور جب آپ قبلہ رخ بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر یا چلتے پھرتے بھی اسے پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ ایک خاص وقت مقرر کریں، مثلا نماز فجر کے بعد یا نماز عشاء کے بعد، اور اسے روزانہ بلا تعطل کریں۔ یاد رکھیں، یہ کوئی ایک دن کا وظیفہ نہیں، بلکہ یہ ایک عادت ہے، ایک معمول ہے، ایک روزانہ کا روحانی غذا ہے، جسے آپ جب تک چاہیں جاری رکھیں، لیکن کم سے کم 40 دن تک ضرور کریں، کیونکہ 40 دن وہ مدت ہے جس میں عادتیں تبدیل ہوتی ہیں اور روحانی اثرات گہرے ہوتے ہیں۔ اب آئیے اس وظیفے کے پاور، ورڈنگ اور کیچنگ موشن کی طرف، تاکہ آپ کو اس کی اہمیت کا حقیقی احساس ہو سکے۔ جب آپ یا مالک کہیں تو اپنے ہاتھوں کو اس طرح کھولیں جیسے آپ آسمان سے کچھ لینے والے ہیں، اور اپنی انگلیوں کو قدرے پھیلا کر رکھیں۔ ہر مرتبہ یا مالک کہتے وقت اپنے دل میں یہ تصور کریں کہ آپ اللہ کی بادشاہی کے دروازے پر کھڑے ہیں اور وہ آپ کی طرف اپنی رحمت کی بارش کر رہا ہے۔ اپنی آنکھیں بند کریں اور محسوس کریں کہ نور آپ کے اوپر سے اتر رہا ہے اور آپ کا وجود اس نور سے بھر رہا ہے۔ یہ کیچنگ موشن آپ کو اس وظیفے سے جڑنے میں مدد دے گا، اور آپ کا ذہن جب بھی اس عمل کو دہرائے گا تو آپ کا جسم بھی اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے گا۔ اور پھر وہ مقام آتا ہے جب آپ اس وظیفے کے ختم ہونے کے بعد دعا کریں، اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیں، اپنی تمام حاجاتوں کو اللہ کے سامنے رکھیں، خاص طور پر اپنی روزگار کی پریشانی کو، اور اس کے ساتھ یہ بھی کہیں کہ یا اللہ، جس راستے پر چلنا میرے لیے بہتر ہے مجھے اس راستے پر چلا، اور جس دروازے پر دستک دینا میرے لیے نفع بخش ہے اس دروازے کو میرے لیے کھول دے۔ اور پھر اس دعا کے بعد دوبارہ درود ابراہیمی پڑھیں، اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کا وظیفہ مکمل ہوتا ہے اور آپ کا دل یقین سے بھر جاتا ہے۔ اور پھر دیکھیں اللہ کا کرم، جس طرح ایک کسان بیج بوتا ہے اور بارش کا انتظار کرتا ہے، اسی طرح آپ بھی اپنے وظیفے کا بیج بو دیں اور پھر اللہ کی رحمت کی بارش کا انتظار کریں۔ یہ ممکن ہے کہ اگلے ہی دن کوئی ایسا شخص آپ سے ملے جو آپ کو کوئی کام بتائے، یا کوئی ایسا فون آئے جو آپ کی زندگی بدل دے، یا کوئی ایسا راستہ کھلے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، یعنی جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بناتا ہے، اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ وعدہ آپ کے لیے ہے، اور یہ وظیفہ اسی وعدے کو پانے کا ذریعہ ہے۔ یاد رکھے، یہ وظیفہ صرف بے روزگاری کے لیے نہیں، بلکہ یہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو رزق میں تنگی محسوس کرتا ہے، جو کاروبار میں نقصان دیکھتا ہے، جو نوکری میں ترقی نہیں پا رہا، جو کسی بھی قسم کی مالی پریشانی میں گرفتار ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی زندگی کا وہ موڑ ہے جو آپ کو کبھی مایوسی کی طرف نہیں جانے دے گا۔ بس ایک شرط ہے اخلاص، اور دوسری شرط ہے استقامت۔ ایک دن بھی نہ چھوڑے، چاہے کوئی بھی مصروفیت ہو، چاہے کتنا بھی دباؤ ہو، اپنا وظیفہ ضرور کرے، کیونکہ یہ آپ کی روح کی غذا ہے، اور جیسے جسم کو روزانہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے ویسے ہی روح کو بھی روزانہ ذکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب آپ اس وظیفے کو کرتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ کے دل میں ایک عجیب سی کشش پیدا ہو رہی ہے، ایک عجیب سی طاقت آ رہی ہے، ایک عجیب سا یقین جاگ رہا ہے، تو سمجھ لیں کہ اللہ آپ کی دعا قبول کرنے والا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ پہلے دن اثر نہ آئے، پہلے ہفتے اثر نہ آئے، لیکن جب آپ 40ویں دن پہنچیں گے تو آپ کو اپنی زندگی میں ایک واضح تبدیلی نظر آئے گی، اور وہ تبدیلی آپ کو حیران کر دے گی۔ آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کی مدد کریں گے، آپ کو ایسے موقع ملیں گے جو آپ نے کبھی سوچے نہ تھے، اور آپ کی قسمت ایسے رنگ بدلے گی کہ آپ خود بھی یقین نہیں کریں گے۔
اور آخر میں جب آپ اس وظیفے کی برکت سے روزگار پالیں، جب آپ کی زندگی میں خوشحالی آ جائے، جب آپ کے گھر میں کنات اور سکون آ جائے، تو اس وقت آپ کو مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا، کیونکہ میں نے آپ کو یہ خزانہ بتایا ہے اور میں بھی ایک انسان ہوں جسے آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ بس اتنا یاد رکھیں، یہ وظیفہ کوئی کارخانہ نہیں جو فوری نتیجہ دے، بلکہ یہ ایک باغ ہے جسے آپ نے سینچا ہے اور اس کا پھل وقت پر ضرور آئے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، آپ کی روزی میں برکت ڈالے اور آپ کو اپنے فضل سے مالا مال کرے، آمین۔ اور اب یہ آپ پر منحصر ہے، آپ اس وظیفے کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں یا نہ بنائیں، لیکن ایک بار جب آپ نے یہ سنا اور سمجھ لیا تو اس پر عمل نہ کرنا اپنے آپ پر ظلم کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو راستہ دکھا دیا، اب آپ کو اس پر چلنا ہے۔ تو آج ہی سے شروع کریں، کسی بہانے کا انتظار نہ کریں، کیونکہ انتظار وہ چیز ہے جو انسان کو مایوسی کی طرف لے جاتی ہے، جبکہ عمل وہ چیز ہے جو انسان کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ آپ کا حافظ و نگہبان ہو اور آپ کو اس وظیفے کی برکت سے ایسی بلندیوں تک پہنچائے جہاں آپ اپنے آپ کو فخر سے دیکھیں اور آپ کے والدین، آپ کی بیوی، آپ کے بچے آپ پر ناز کریں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، والحمد للہ۔